کہ میرے جبی پہ فاتح بدر و حنین لکھ دینا، میرے جبی پہ فاتح بدر و حنین لکھ دینا، نبی کے نور کا نور عین لکھ دینا، میرے جبی پہ فاتح بدر و حنین لکھ دینا، نبی کے نور کا نور عین لکھ دینا۔ اور تم سے یہ وصیت ہے میری زمانے والوں، میرے کفن پہ فقط یا حسین، تم سے یہ وصیت ہے میری زمانے والوں، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ عزیزان گرامی، کن کی بات کرنی ہے؟ ان کی بات کرنی ہے جس کی بارگاہ میں ہمارے امام، ہم سنیوں کی شان، علم کی چٹان شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے جب قلم اٹھایا تو آقا احمد رضا فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ عزیزان گرامی، انہی پھولوں کی خوشبو کا نام، انہی پھولوں کی خوشبو سے آج ہم اپنے قلب کو منور کریں گے، انہی خوشبو کے مہک سے ہم اپنے دل کو منور کریں گے۔ کون ہے حسنین؟ حسنین کا معاملہ کیا ہے؟ حسنین کہتے کس کو ہے؟ حسنین ہے کون؟ آئیے تھوڑا سا ان کا خاندانی خاکہ رکھا جائے، پھر ہم اس مقصد کی، پھر ہم اپنے موضوع کے اس حصے کی طرف بڑھیں گے کہ جب میرے آقا حسین میدان کرب و بلا میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس کیفیت کو بھی ہم رکھیں گے۔ لیکن آئیے اس سے قبل آقا حسین کی زندگی کو دیکھیں، آقا حسین کے بچپنے کو دیکھیں، آقا حسین کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں، آقا حسین کے بابا مولا علی مشکل کشا کی زندگی کو دیکھیں، آقا حسین کے نانا جناب سید المرسلین آمنہ کے لال فخر آدم جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ ارے حسین کون ہے؟ حسین حسین وہ ہے کہ جس کی ولادت ہو رہی ہے، جو دنیا پہ تشریف لا رہا ہے، مصطفیٰ کے قدم ناز میں ابھی مصطفیٰ کی گودی مبارک میں پہنچا ہے۔ مصطفیٰ ایک طرف حسین کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں دیکھو میرا بیٹا حسین میری گود میں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا میرا بیٹا حسین میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، کون ہے حسین؟ وہ ہے حسین جسے مصطفیٰ نے پالا، صرف اس لیے پالا کہ یہ میرا بیٹا حسین میدان کرب و بلا میں جا کر میرے دین کی آبرو کے لیے، میری تعلیمات کی حفاظت کے لیے، میرے پیغامات کی تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ کون ہے حسین؟ وہ ہے حسین جس نے نبی کی تعلیمات کے لیے، نبی کی تعلیمات کے لیے، نبی کی عظمت و تقدس کی حفاظت کے لیے، اسلام کی آبرو کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ لیکن آئیے اس حسین کا بچپن دیکھیں، اس حسین کا بچپن دیکھیں، اس حسین کے بچپنے کا عالم کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف فرما ہے، جناب حسنین آپ کو اللہ کے نبی آپس میں کشتی لڑا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے گھروں میں بھی بچہ ہے، ہم بھی اسے تعلیم دیتے ہیں، ہم بھی اسے تربیت دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں، نبی کے گھر کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی کشتی لڑا رہے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا گھر سے باہر نکلی، کیا دیکھتی ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ دونوں شہزادوں کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن حسین کو اس طریقے سے پکڑو، اے بیٹا حسن حسین کو اس انداز سے پکڑو۔ کشتی کا دو پیچ بتا رہے ہیں، اتنے میں سیدہ طیبہ آتی ہے، عرض کرتی ہے، اے میرے بابا حسین چھوٹا ہے، طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے چھوٹوں کو، طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ حسین چھوٹا ہے، اے میرے بابا پہلے حسین کو بتاتے، حسین کو سکھانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے۔ اے میرے بابا آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے بیٹا حسین حسن کو اس طریقے سے پکڑو، تو آپ میرے بابا الٹا فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ سن، حسن کی طرف میں ہوں، میں حسن کو بتا رہا ہوں، حسین کی طرف جبرائیل ہے، حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں۔
بچہ لاؤ جو کشتی لڑے تو ایک طرف سید الانبیاء ہو, دوسری جانب سید الملائکہ ہو. ایک طرف وہ ہو جو نبیوں کا امام ہے, دوسری جانب وہ ہو جو فرشتوں کا امام ہے. یہ دنیا لا سکتی ہے تو ایسا بچہ لا. کون ہے وہ حسنین؟ ان کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کے مقام و مراتب کیا ہے؟ آؤ حدیث پاک صحیح احادیث موجود ہے, آؤ حدیث پاک کا مشاہدہ کرو. کون ہے حسین؟ حسین کتنے پیارے ہیں, حسین کتنے چاہنے, حسین کتنی چاہتے مصطفیٰ کا نام ہے, حسین آرزو مصطفیٰ کا نام ہے, حسین آرزو مصطفیٰ کا نام ہے. کیا مقام بھی ملا ہے اللہ اللہ حسین کو, کیا مرتبہ ملا ہے اللہ اللہ حسین کو. دیکھیں مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی ہے, آقا علی نبینا علیہ تحیت و سلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے نبی خطبہ فرما رہے ہیں کہ جناب حسنین جن کے بچپنے کی عمر ہے, ابھی چھوٹی عمر کے ہیں, مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں, مسجد نبوی میں پہنچے, مسجد نبوی میں چل رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کی نظر جناب حسنین پر پڑی. میرے آقا نے دیکھا دونوں شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا خطبہ چھوڑ کر پہلے جناب حسنین کو اپنی گود میں اٹھایا, پھر دوبارہ خطبہ مکمل کیا ہے. یہ ہے حسنین جن کے لیے نبی رحمت نے اپنا خطبہ منقطع کیا ہو, یعنی وہ حسنین ہے. کون اس حسنین کی عظمت بیان کر سکتا ہے, کون اس حسنین کا مقام بیان کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان میں تشریف لائے, دیکھا حضرت فاطمہ پریشان ہے, عرض کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, اے سیدہ فاطمہ, اے طیبہ فاطمہ, اے طاہرہ فاطمہ, کیوں پریشان ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی میرے دونوں شہزادے صبح سے کھیلنے کے لیے نکلے ہیں, ابھی تک پلٹ کر نہیں آئے, بہت وقت گزر گیا, ابھی اللہ کے نبی سے حضرت فاطمہ عریضہ ہی پیش کر رہی ہے کہ حضرت جبرائیل حاضر بارگاہ ہوئے. عرض کیا ہے اللہ کے نبی سیدہ کی بارگاہ میں سیدہ سے ارشاد فرما دے کہ وہ پریشان نہ ہو, ان کے دونوں شہزادے فلاں مقام پر آرام فرما ہے. اللہ نے وہاں فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر دی. یہ ہے حسنین, یہ ہے نبی کے شہزادے. اے دنیا لا سکتی ہے تو ایسا بچہ لا, اے دنیا لا سکتی ہے تو ایسا شہزادہ لا, اے دنیا لا سکتی ہے تو ایسا نواسا لا جیسا نواسا میرے نبی کا ہے. اے دنیا لا سکتی ہے تو ایسا شہزادہ لا جیسا شہزادہ میرے نبی کا ہے. اے دنیا لا سکتی ہے تو ایسا بیٹا لا جیسا بیٹا میرے نبی کا ہے. اللہ کے نبی کو جو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی فلاں مقام پر دونوں شہزادے آرام فرما ہے, اللہ کے نبی نکلتے ہیں, اس مقام پر تشریف لے جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی پہنچے اس مقام پہ تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا کہ ایک فرشتے نے ایک پر کو زمین پر بچھا دیا ہے جس پر حسنین آرام کر رہے ہیں, اور دوسرے پر سے فرشتے انہیں پنکھا چل رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں اس حسنین کے مقام کا یہ عالم ہے, اس حسنین کے مراتب کا یہ عالم ہے, اس حسنین کے منزل کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اس حسین کی عظمت کوئی کیا بیان کرے جس حسین کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. عزیزان گرامی اس حسین کا مرتبہ, اس حسین کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن مشیت ربی کچھ اور تھی, مشیت ربی کچھ اور تھی. جب جناب حسنین جناب امام عرش مقام کی ولادت باسعادت ہوئی, اسی وقت حضرت جبرائیل نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا اے اللہ کے نبی آپ کی امت, آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے میدان کربلا میں. لہذا حضرت جبرائیل نے عرض کیا تھا اے اللہ کے نبی میں اس زمین کی مٹی لے کر آیا ہوں. حضرت جبرائیل نے وہ مٹی ملک مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. اللہ کے نبی نے اس مٹی کو لیا اور لینے کے بعد ام سلمہ کی بارگاہ میں ام سلمہ کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا, جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی سمجھنا میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے.
عزیزان گرامی وہ حسین ہے، لیکن جناب حسین جناب سید الشہداء امام عرش مقام کی شہادت آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میں اپنے موضوع کی ابتدا کروں گا جناب امام حسن کی شہادت سے کہ ان کی شہادت کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ ہمیں جناب حسین کی شہادت بھی یاد رکھنی ہے، لیکن ہم سنی صحیح العقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ امام حسن بھی ہمارے ہیں، امام حسین بھی ہمارے ہیں، نہ ہم حسن کا دامن چھوڑیں گے نہ ہم امام حسین کا قدم ناز چھوڑیں گے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم جہاں ذکر حسین کریں گے وہیں ذکر حسن سے اپنے ایمان کا بھی اعلان کریں گے اور اپنے عقیدے کا بھی ثبوت پیش کریں گے۔ آئیے اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، درود پاک پر ہے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدنی والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ تقوا وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جناب حسن کون ہے؟ یہ نبی کے بڑے شہزادے ہیں۔ جناب حسن کون ہے؟ امام عرش مقام کے بڑے بھائی کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسن کی خاصیت کیا ہے؟ امام حسن بے شمار خوبیوں کے مالک ہے، لیکن آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے سر مبارک سے لے کر سینے مبارک تک نبی کے مشابہت تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امام حسن سر سے لے کر سینہ تک مصطفیٰ کے مشابہ اور حسین سینہ سے لے کر قدم ناز تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے، یعنی ان دونوں شہزادوں کو جوڑ دو تو مصطفیٰ کی تصویر نظر آئے، ان دونوں شہزادوں کو دیکھو تو مصطفیٰ کا مجسمہ نظر آئے۔ صحابہ کا یہ معمول بن گیا تھا، اس شاق کا یہ معمول بن گیا تھا کہ جب نبی بظاہر آنکھوں کے سامنے نہ رہے تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ جب صحابی کی طبیعت مچلتی اور حسین جب صحابی کی طبیعت مچلتی چاہتے کہ نبی کی زیارت کرے تو اس وقت جناب حسنین کی زیارت کرتے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا۔ وہ ہے امام حسن، وہ ہے امام حسن جنہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کے کاندھے پہ چڑھنے کا موقع ملا ہے۔ کون ہے امام حسن؟ وہ ہے امام حسن جنہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نے اپنے کاندھے پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چلا ہے۔ کون ہے امام حسن؟ جن کی خوشنودی کے لیے، جن کی دلجوئی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے بنتے اور امام حسن اور امام حسین اللہ کے نبی کے پیٹھ پہ سوار ہوتے اور آقا علیہ السلام ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ اس طریقے سے کھیلا کرتے تھے۔ المختصر یہ کون ہے امام حسن؟ جنتی جوانوں کے سردار ہے امام حسین۔ لیکن امام حسین کے بارے میں ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں ہی ارشاد فرما دیا تھا، اے لوگوں میرا بیٹا حسن سید ہے اور انشاءاللہ العظیم ایک وقت آئے گا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا اللہ کے نبی نے جو چند سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، حضرت امام حسن نے اپنی خلافت 6 مہینہ کچھ دن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، کون ہے امام حسن؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے ایک نورانی کپڑا، ایک ریشمی کپڑا، ایک کپڑے کا ٹکڑا حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھا اس میں ایک بچے کی تصویر ہے، اس کی آنکھیں اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیشانی مبارک کو دیکھ رہے ہیں، وہ تصویر اللہ کے نبی کے بچپن کی تصویر معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی ابھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کی مبارک بات آپ کو پیش کی ہے اور اللہ فرماتا ہے
ہے کہ اس کا نام آپ ہارون کے بیٹے کے نام پر شبتر رکھیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. دیکھا ایک نورانی بچہ ہے, اللہ کے نبی کے گود میں سیدنا نے بچے کو دیا. اللہ کے نبی نے گود میں بچے کو لیا. بچے نے نانا کو دیکھا, نانا نے نواسے کو دیکھا, بچے نے منہ کھولی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں ڈال دیا. جناب امام حسن نے ابھی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے, ابھی دنیا پہ آئے, ابھی تشریف لائے, تھوڑا سا وقت ہی گزرا ہے, ابھی تک ماں کا دودھ نہیں پیا ہے. سب سے پہلے منہ کھولا اور جو چیز ان کے منہ میں گئی ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے, وہ آقا علیہ السلام کی دہن مبارک ہے. عزیزان گرامی, کون دہن, کون زبان؟ وہ زبان جس کے تعلق سے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جسے سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے امام حسن نے سب سے پہلے اسی زبان کو چوسا. اللہ کے نبی نے ان کے کان میں اذان دی, دوسرے کان میں تکبیر کہی, فرمایا اس کا نام میں حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر شبت رکھتا ہوں جس کا عربی میں حسن نام ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے حسن نام تجویز فرمایا. ساتویں دن اللہ کے نبی نے امام حسن مجتبی کا عقیقہ کیا. عقیقے کے بعد آپ کا بال اتروایا اور بال کے برابر وزن کر کے چاندی کو خیرات و صدقات کیا. وہ ہے امام حسن. عزیزان گرامی, امام حسن اور امام حسین سے اللہ کے نبی نے بے پناہ محبت کی ہے. لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر دیا ہے, اپنے آپ کو خلافت سے دور کر دیا ہے, اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر دیا ہے. عزیزان گرامی, حضرت امام حسن مجتبی کا معمول یہ تھا کہ آپ راتوں میں ہزارہ نفل پڑھا کرتے تھے. آپ کی زندگی میں آپ نے 35 یا 25 پیدل حج کیا ہے. سواری موجود رہتے ہوئے امام حسن مجتبی نے پیدل حج کیا ہے. مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر میرا امام پیدل کر رہا ہے. المختصر یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ امام حسن مجتبی کو زہر دے دیا. آپ کو 3 مرتبہ متعدد روایت کے مطابق زہر دیا گیا. 2 مرتبے کی زہر کی کیفیت یہ رہی کہ امام حسن مجتبی کو زہر دیا جاتا اور میرے آقا امام حسن مجتبی زہر کے بعد آشاف یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی نظر کرم سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا, اللہ انہیں شفا دے دیتا. لیکن تیسری مرتبہ جو زہر دیا گیا اس زہر کی کیفیت یہ تھی کہ اس ہیرے کو پیس کر امام حسن مجتبی کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا. ہیرے کو پیس کر امام حسن مجتبی کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا. اور پھر اس ہیرے نے, اس زہر نے وہ کام کیا جو اس کی طبیعت کے مطابق تھا, اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ امام حسن مجتبی کی کٹ کٹ کر الٹی میں قطریاں باہر نکل. امام حسن مجتبی جب الٹی فرماتے تو آتے کٹ کٹ کر باہر آتے. اور لوز موشن کی ایک آخری حد جسے ہم اپنی زبان میں پیچش کہتے ہیں, جو ہمیں بھی کبھی لاحق ہوتی. ہم جب 1 سے 2 بار 3 بار پیچش کرتے ہیں تو ہماری طبیعت متغیر ہو جاتی ہے, ہمارے اندر چلنے پھرنے کی سکت نہیں رہتی. ہم بولتے ہیں کہ ہمارا پیر کھینچا جا رہا ہے, ہم چل نہیں سکتے. کتابوں میں آیا, مورخین نے لکھا کہ جناب امام حسن مجتبی کو جب زہر دیا گیا تو امام حسن مجتبی کو پیچش بھی ہوتی تھی, اور جب میرے آقا امام حسن مجتبی پیچش بیت الخلا جاتے تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی کہ پیچش کے ذریعہ بھی حسن مجتبی کی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آتی. الٹی کرتے قے کرتے تو آتے باہر, پیچش ہو رہی ہے آتے باہر. عزیزان گرامی, ہمارے ساتھ ہم کھانا کھائیں اور الٹی ہو جائے تو ہمارا سر چکرانے لگتا ہے. 1 دن 2 دن, 1 دن اگر صبح سے لے کر شام تک ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہماری حالت متغیر ہو جاتی ہے, ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. مورخین نے لکھا کہ امام حسن مجتبی کی تقریباً یہ کیفیت 40 روز تک. زہر کا اثر, زہر نے اپنا اثر کیا دھیرے دھیرے, اور
40 روز تک امام حسن مجتبی کی کیفیت رہی کہ آپ الٹی کرتے، الٹی میں آتے کٹ کٹ کے باہر آتی۔ مسلمانوں، یہی امام حسن مجتبی ہے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، یہی حسن مجتبی ہے جنہوں نے بھائی امام حسین کو سنوار کر وہ بنا کے تپتے ہوئے صحرا میں بھیجا ہے۔ امام حسین پہنچتے ہیں، خبر ملتی ہے کہ بھائی حسن کی طبیعت متغیر ہو گئی ہے، بھائی حسن کی طبیعت بہت متغیر ہو گئی ہے، زہر دے دیا گیا ہے۔ امام حسین پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ حضرت امام حسن عرض کرتے ارشاد فرماتے ہیں اے بھائی مجھے زہر دے دیا گیا ہے، میری طبیعت متغیر ہے۔ امام حسین نے اپنی تلوار باہر نکالا اور عرض کیا ہے میرے بھائی آپ حکم فرمائے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن مجتبی نے فرمایا اے میرے بھائی حسین جس نے مجھے زہر دیا اگر میرا گمان اس کے بارے میں صحیح ہے تو میں اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر میرا گمان غلط ہے تو ناحق ایک مسلمان کا خون بہے گا۔ میرے امام حسن نے اپنے قاتل کا نام پوشیدہ رکھا۔ آج کچھ بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو امام حسن کے نام پر، حضرت امام حسن کے نام پر نہ جانے کسی ایک شخص کا نام خاص کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا مسلمانوں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ جب آقا حسین نے پوچھا تھا اور امام حسین خاموش رہ گئے تو امام حسین جس بات پر خاموش ہے ہمارا ایمان اور ہمارا ایقان بھی اس پر خاموش ہے۔ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں کہ میرے بھائی بتایا جائے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن خاموش ہے، امام حسن خاموش ہے۔ پھر امام حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی میں نے اپنی زندگی میں حضرت ماں عائشہ جو ہماری نامی ہے، امہات المؤمنین ہے، میں نے اپنی زندگی میں ان سے عرض کیا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد نانا مصطفیٰ کے قدم ناز میں دفن ہونے کی میں نے اجازت چاہی تھی، انہوں نے بخوشی مجھے اجازت دے دی ہے، لہذا میرے بھائی جاؤ، جب میرا انتقال ہو اس وقت میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے امی عائشہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور کہنا کہ بھائی حسن مجتبی نے آپ سے کچھ وصیت، آپ سے کچھ فریاد کی تھی، آپ نے اجازت دے دی تھی، کیا آپ اجازت ہے؟ المختصر یہ کہ نبی کے شہزادے حسن مجتبی کا 40 روز کے بعد آنکھیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں، زہر نے اثر کیا۔ 40 روز کے بعد نبی کا پہلا شہزادہ، نبی کا نور عین، نبی کا لخت جگر، نبی کے آنکھ کا تارا، حضرت مولا علی کا لخت جگر، حضرت سیدہ فاطمہ کا نور نظر اس دار فانی سے پوچھ کر جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کیفیت کو دیکھ کر امام عرش مقام سے امام حسن نے فرمایا کہ بھائی جاؤ اور پوچھ لینا، اور اگر کوئی مزاحمت نہ ہو، کوئی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو تو مجھے نانا مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ مسلمانوں، حضرت امام حسن کے وصال کے بعد امام عرش مقام سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میری والدہ، اے میری نانی، کیا میرے بھائی نے آپ سے کچھ بات کہی تھی؟ ہاں تیرے بھائی نے کہا تھا اور ان کا ہی زیادہ حق ہے، اس وقت ان سے زیادہ حق کسی کا نہیں کہ نانا کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے۔ امام حسین تشریف لائے، امام حسن کو لے کر چلے ہیں، جنازہ حسین چلا ہے، جنازہ حسن چلا ہے، جنازہ حسن چلا ہے، کاندھے حسین کو لے کر چلے ہیں۔ میرے آقا حسین چلے ہیں، جیسے ہی حجرہ عائشہ کے قریب پہنچے ہیں، ایسے ہی روضہ رسول کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں کہ مروانیوں نے منع کر دیا، امام حسن کو دفن ہونے سے روک دیا۔ آقا حسین نے اپنی تلوار باہر نکالی، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ یہ چند مشاہدہ کر رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ لوٹ کر آئے اور امام حسین سے فرمایا اے حسین کیا تمہیں بھائی کی وصیت تک یاد نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ اگر فساد ہو تو مجھے جنت البقیع میں میری ماں حضرت فاطمہ کے پہلو میں
دفن کر دینا، لیکن میرے دفن کے لیے آپس میں تلوار مت چلانا۔ لہذا جیسے ہی ابو ہریرہ نے حضرت امام حسین کو امام حسن کی وصیت یاد دلائی، امام حسین نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا اور جناب حسین امام حسن مجتبیٰ کو لے کر امی فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ المختصر یہ کہ اس طریقے سے معاملات چلتے رہے۔ نبی کے پہلے شہزادے کی شہادت ہو گئی، اب نمبر ہے دوسرے شہزادے کی، اب باری ہے نبی کے دوسرے شہزادے کی۔ مسلمانوں 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ صحابہ کرام سے بکثرت یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے سن 60 ہجری سے کے پہلے مجھے موت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ عقیدہ پیش کیا کرتے تھے، اے اللہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا فرما دے۔ المختصر یہ کہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوتا ہے، یزید تخت پر بیٹھتا ہے، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، اس کے تخت پر ان کے وصال پرملال کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ 60 ہجری کا آخری کا دور ہے، یزید تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیعت کرا لے۔ ان لوگوں کی بیعت زیادہ ضروری ہے جن کا عوام پہ اثر ہے، ان لوگوں کی بیعت زیادہ ضروری ہے جو مؤثر ہے۔ ان میں 4 اور 5 شخص کا نام خاص ہے جو مدینہ المنورہ میں ہے۔ ان میں ایک شخص کا نام حسین ابن علی ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، تیسرے کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، چوتھے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان شخصوں کے نام یزید وہاں تخت نشین ہوتا ہے اور ایک قاصد کو مدینہ روانہ کرتا ہے۔ مدینے میں یزید کا گورنر اس وقت ولید بن عتبہ ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس کے دل میں آل نبی کی محبت ہے۔ یہ مدینے کا گورنر ہے، اس کے پاس خط بھیجتا ہے اور بھیج کر کہتا ہے کہ امام عرش مقام کو بلاؤ اور انہیں بیعت کے لیے مجبور کرو۔ اگر وہ ہماری بیعت پر آمادہ ہو جائے، اگر وہ ہماری بیعت کو قبول کر لے، اگر وہ ہماری بیعت کے لیے تیار ہو جائے تو انہیں رہا کر دینا، انہیں آزادی دے دینا، اور اگر وہ میری بیعت سے انکار کرے تو انہیں جامع شہادت عطا کر دینا، ان کا سر تن سے جدا کر دینا۔ صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، ولید بن عتبہ کا آدمی امام عرش مقام کی دہلیز پہ حاضر آیا، عرض کیا ہے میرے آقا آج آپ کو ولید بن عتبہ نے یاد کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ چلو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں میرے آقا تشریف لے گئے، ولید بن عتبہ سے کہا وہ کہ ولید معاملہ کیا ہے، آج تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ولید نے حضرت امام عرش مقام کے سامنے یزید کا خط رکھ دیا۔ میرے آقا حسین نے خط کو دیکھا، میرے آقا حسین نے خط کو پڑھا، پھر پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ولید معاملہ کیا ہے؟ ولید عرض کرتا ہے میرے آقا آپ کا جو حکم ہے ہم تو غلام ہے، آپ کی جو طبیعت ہو ہم تو غلام ہے۔ اے میرے آقا اگر آپ جو چاہے کرے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے ولید کیا تو نہیں جانتا کہ میں نبی کا شہزادہ ہوں؟ اے ولید کیا تو نہیں جانتا میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک چسا کر بڑھا کیا ہے؟ اے ولید کیا تو نہیں جانتا میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کے کاندھے پر میں نے سفر کیا ہے؟ اے ولید کیا تو نہیں جانتا آج مجھے تو اس یزید کی بیعت پر آمادہ کر رہا ہے؟ یزید کون ہے؟ آج یزید کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہم آج مسلمان سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ تو آپس میں دو گھر والوں کی جنگ تھی۔ اے مسلمانوں یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ گھر والوں کی جنگ نہیں تھی، یہ خلافت کی جنگ نہیں تھی، یہ کردار کی جنگ تھی، یہ کیریکٹر کی جنگ تھی۔ ایک کیریکٹر حسین ہے، دوسرا کردار یزید ہے۔ آئیے دونوں کو بھی سرسری طور پر رکھیں تاکہ آپ میدان کربلا کی حقانیت کو جان سکے، میدان کربلا کی عظمت آپ کے دل میں جگہ لے سکے۔ یزید کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کتب میں آیا کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کی ماں کو طلاق دے دیا تھا اور یزید اپنی ماں کے ساتھ دوسری جگہ رہتا۔ بعض لوگ یزید کے نام پہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو
ہمارا یہ ایثار ہے کہ الصحابیوں کا نجوم، صحابی ستارے کے مانند ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا تم کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تم راہ ہدایت کو پا جاؤ گے، تم راہ نجات کو پا جاؤ گے۔ پھر امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہے کہ انہیں یہ شرف ملا کہ کاتب وحی ہے، وحی کے لکھنے والے کتب میں سے ایک صحابی حضرت امیر، ایک کاتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب یزید حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا، یزید کون ہے؟ یزید کے کیریکٹر کو دیکھیں، یزید کے کردار کو دیکھیں۔ آج تمام برائیاں آپ اپنے ذہن میں جمع کر لیں، تمام برائی، کچھ برائی ایسی ہے جو انسان سر عام کرتا ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب ہم سر عام کرتے ہیں۔ ان برائیوں کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ برائی جو آپ منظر عام پہ نہیں کرتے، رات کی تاریکی میں کرنا چاہتے ہیں، اس برائی کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور پھر یزید کے کردار کو دیکھیں، یزید کے کیریکٹر کو دیکھیں، یزید کی زندگی کو دیکھیں کہ یزید کی زندگی میں وہ تمام برائیاں ملیں گی۔ یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو شراب پینے کو جائز سمجھتا ہے۔ یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے کہ ان ماؤں جن کے بارے میں نص قطعی سے ثابت ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یعنی وہ محرمات جن سے نکاح ناجائز ہے، جن سے نکاح حرام ہے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، خالہ سے نکاح حرام ہے، عزیزان گرامی بہنوں سے نکاح حرام ہے۔ لیکن یزید وہ ہے جو خالہ سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، یزید وہ ہے جو پھوپھی سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، یزید وہ ہے جو اپنی ماؤں سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے۔ بلکہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق فرماتے ہیں کہ یزید نے بارہا کہا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں امہات المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کروں گا۔ اس ملعون کا نام یزید ہے جو امہات المومنین سے نکاح کرنے کی آرزو رکھتا ہے، اس ملعون کا نام یزید ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ آج یزید کی پیروی کرتے ہیں، آج کچھ لوگ یزید کا نام لیوا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو صرف ایک جملہ کے ذریعہ ان کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہوں گا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں یزید کا خطبہ ہی پڑھنا ہے، اے لوگوں اگر تمہیں یزید کی ہی بات کرنی ہے کرو، یہ ہندوستان ہے، تمہیں اختیار ہے، لیکن دھوکہ مت دو۔ اگر ذکر یزید کرنا ہے تو اپنے اشتہار میں اپنے محفل کا نام، اپنے جلسے کا نام ذکر یزید سے رکھو، ذکر اہل بیت کے نام پر ذکر یزید کا دھوکہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ذکر حسین کے نام پر یزید کا خطبہ پڑھا جائے ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ حسین وہ ہے جنہیں مصطفیٰ نے پالا ہے، حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے نور نظر ہے۔ عزیزان گرامی، ایک طرف یزید کا کردار ہے، ایک طرف حسین کا کردار ہے۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اس نے مدینہ خبر بھیجا، امام علی مقام نے پیس سے انکار کیا، میرے امام واپس جانا ہی چاہتے ہیں کہ مجلس میں مروان نامی شخص موجود ہے۔ مروان نے دیکھا، مروان نے ولید سے کہا اے ولید، آج اگر حسین چلا گیا تو کل حسین پہ قبضہ نہ کر پاؤ گے اور یزید کے لیے مصیبت پڑ جائے گی۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میرے آقا حسین واپس پلٹے اور اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا، مروان کی طرف بڑھے۔ مروان یہ دیکھ کر اپنے ہوش گوا بیٹھا اور خاموش ہو گیا۔ میرے آقا جناب حسین حجرہ فاطمہ پر اپنے مکان پر تشریف لاتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا اے میرے آقا آج کیا معاملہ ہے؟ آج آپ گورنر ہاؤس تشریف لے گئے۔ مختصر یہ کہ میرے آقا حسین نے کہا کہ وقت وہ آ گیا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب مجھے نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے، اب مجھے نانا کے مدینہ سے سفر کرنا ہے۔ مختصر اور بالکل اختصار کے ساتھ کہ رات کی تاریکی میں میرے آقا حسین شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو مدینہ المنورہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ کس مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ وہ مدینہ جہاں آقا حسین کا بچپنا گزرا ہے۔ ایک عام مومن مدینہ جاتا ہے اور جب مدینے سے نکلنے کی باری آتی ہے بہت سارے حجاج موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب مدینہ سے رخصت کا معاملہ آتا ہے تو دل پہ کیا گزرتا ہے؟ ارے وہ جس نے صرف نبی کے نام پہ اپنی جان قربانی
گزرا ہوگا جس حسین نے مدینے میں مصطفیٰ کے کاندھے پہ سواری کی ہے، اس حسین پہ کیا گزرا ہوگا۔ المختصر یہ کہ رات کے وقت میرے آقا حسین حضرت مدینہ المنورہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رخت سفر باندھا جائے، سامان سفر تیار کیا جائے۔ ادھر اہل بیت اطہار سامان سفر تیار کر رہے ہیں۔ مدینے میں لوگوں کو خبر مل گئی کہ نبی کا خاندان جا رہا ہے، نبی کا شہزادہ جا رہا ہے، نبی کا نور نظر جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کا قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ مدینے کے انصار و آباد نبی امام عرش مقام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا حسین آپ تشریف نہ لے جائیں، اے میرے آقا حسین آپ یہیں رہیں، اے میرے آقا حسین آپ تشریف نہ لے جائیں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں بھی نہیں جانا چاہتا، کون ہے جو مدینہ سے جانا چاہے، لیکن یزید تخت نشین ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا مصطفیٰ کے شہر میں خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا کہ اس کی عزت و عظمت پامال ہو، لہذا اس وجہ سے مجھے جانا پڑے گا۔ آخری رات کے آخری پہر میں میرے آقا حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے قبر اطہر پہ حاضر ہوتے ہیں، آخری سلام پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک حاجی آج 1400 سال کے بعد مدینہ جاتا ہے، لیکن پوچھو اس حاجی سے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے رخصت مدینہ ہے، اب معلوم ہے کہ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اب معلوم ہے کہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، آخری سلام روضہ رسول پہ پیش کرنا ہے۔ پوچھو اس حاجی سے حاجی صاحب اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، حاجی صاحب اس وقت آپ کے انداز زندگی کا معمول کیا ہوتا ہے۔ وہ حاجی اپنے الفاظ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آج وہ نواسائے رسول در رسول پہ حاضر ہے، آخری سلام پیش کر رہا ہے، رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، عرض کرتا ہے اے میرے بابا، اے میرے آقا، اے میرے بابا، اے سید العالمین، اے رحمت للعالمین، آج آپ کا بیٹا حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہے، آج آپ کا شہزادہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آج آپ کا نور نظر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اے میرے آقا آج وہ حسین آیا ہے جس کے لیے نانا آپ نے خطبہ چھوڑا، اے میرے آقا آج وہ حسین آیا ہے جس کے لیے جنتی لباس آیا کرتے تھے، اے میرے آقا آج وہ حسین آپ کی بارگاہ میں سائل بن کر آیا ہے، اے میرے آقا آج جس مدینے کو آپ نے بسایا، اے میرے آقا جس مدینے کو آپ نے خاک شفا بنایا، اے میرے آقا جس مدینے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس مریض کو دنیا لا علاج کہہ دے، وہ مریض اگر در رسول کی خاک لے آئے، مدینہ الرسول کی خاک استعمال کر دے تو اس خاک سے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے بابا آج لوگوں نے اس مدینے کو مجھ پہ تنگ کر دیا ہے، اے میرے بابا آج اس شہر کو یزیدیوں نے میرے لیے تنگ کر دیا ہے، آج آپ کا بیٹا حسین آخری سلام کے لیے حاضر آیا ہے، آپ کا نور نظر آخری سلام لے کر آیا ہے، آج آپ کا لخت جگر آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس طریقے سے میرے آقا حسین نے میرے آقا حسین نے نبی کی بارگاہ میں معروضات پیش کیا ہے کہ امام حسین کی آنکھیں لگ جاتی ہے، نیند خوابی میں آقا حسین کی آنکھیں لگی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قبر اطہر سے باہر تشریف لائے، آقا حسین کے سر مبارک کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھنے کے بعد سر حسین پر مصطفیٰ جان رحمت نے دستے شفقت پھیرا ہے، آقا حسین کے سر پہ میرے آقا نے شفقت دستے رحمت پھیرا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے اے میرا بیٹا حسین تو گھبرانا مت، اے میرا بیٹا حسین تو صبر کرنا، یہ دیکھ تیرے سامنے میں میدان کربلا کا نقشہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھ اسی مقام پر تیرے بیٹے علی اکبر کی جوانی اٹھی جائے گی، اے میرے بیٹا حسین اس وقت تو صبر کرنا، یہ دیکھ اس مقام پر تیرے بھتیجے قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اے میرے بیٹے حسین اس وقت تو صبر کرنا، اے میرے بیٹے حسین یہ وہ مقام ہے جہاں تیرے 6 مہینے کے علی اصغر کی حلقوم پر تیر پیوست کیا جائے گا، اے میرے بیٹے حسین اس وقت تو صبر کرنا۔ المختصر یہ کہ نبی مختار نبی با اختیار نبی حبیب پروردگار نبی نے اپنے بیٹے حسین کو میدان کربلا کا سارا نقشہ دکھا دیا، سارا خاکہ بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین۔
زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، سنی مدینہ مسجد زندہ باد۔ عزیزان کرام، سارا نقشہ میرے آقا نے جناب امام علی مقام کو دکھا دیا۔ میرے امام عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا مجھے صبر کی دعا کرے۔ میرے آقا نے جو جواب دیا تھا، مسلمانوں اپنے دل پہ نقش کرو۔ مورخین نے لکھا کہ جب امام عرش مقام عرض کرتے ہیں اے میرے آقا میری صبر کے لیے دعا کرے، تو آقا فرماتے ہیں حسین یہ مت سمجھو کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ رہے ہیں، میدان کرب و بلا میں بھی رہوں گا اور میرے ساتھ تیری ماں حضرت فاطمہ بھی رہے گی، فاطمہ کے ساتھ تیرے بابا مولا علی بھی ہوں گے اور مولا علی کے ساتھ حسن مجتبیٰ بھی ہوں گے۔ اے میرے بیٹا یہ مت سمجھو کہ ہم تمہیں اکیلے چھوڑ رہے ہیں، بس یہ سمجھو کہ آج ہی کے دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا تھا، آج ہی کے لیے میری بیٹی سیدہ نے تجھے دودھ پلایا تھا۔ اے میرے بیٹے آج عید کے دن کے لیے میں نے اپنی زبان تجھے چسائی تھی۔ اے میرے بیٹے آج جو وعدہ کیا ہے اسے وفا کرو۔ المختصر یہ کہ میرے امام کو نبی رحمت نے ڈھارس عطا کی، میرے امام کو نبی رحمت نے سہارا عطا کیا۔ میرا امام وہاں سے نکلتا ہے، ماں سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ان کی قبر اطہر پہ حاضر ہے، آخری سلام پیش کر رہا ہے، وہاں سے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے تربت اطہر پہ حاضر ہوتا ہے، آخری سلام پیش کرتا ہے۔ اب آخری سلام جنت البقیع میں لیتے ہوئے مومنین، ارواح صحابہ اور صحابیات کو پیش کر کے میرا امام اپنے گھر اقدس آتا ہے۔ جب گھر اقدس آتا ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ پورا قافلہ تیار ہے، لیکن ایک سیدہ صغریٰ کو چھوڑ کر، سیدہ صغریٰ، بیمار صغریٰ، یہ کون ہے؟ امام عرش مقام کی بڑی صاحبزادی ہے، یہ بیمار ہے، یہ سفر نہیں کر سکتی، انہیں بہت تیز بخار ہے۔ حضرت صغریٰ نے دیکھا کہ آج سفر کا معاملہ ہے، آج پوری کیفیت بدلی ہوئی ہے، پورے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ اختصاراً عرض کروں مسلمانوں، اس وقت ہم امام عرش مقام تشریف لائے، حضرت صغریٰ نے کہا اے میرے بابا آج سب کہاں جا رہے ہیں، مجھے کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا ہے؟ 10 سالہ عمر ہے حضرت صغریٰ کی، عرض کرتی ہے میرے بابا آج لوگ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، مجھے کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ مسلمانوں، حضرت صغریٰ نے وہ عریضہ پیش کیا جسے سن کر امام عرش مقام کا کلیجہ دہل گیا، میرے آقا حسین کا کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے اے میری بیٹی صغریٰ ہم لوگ مکے کی طرف جا رہے ہیں، اے میری بیٹی صغریٰ ہم مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت صغریٰ عرض کرتے اے میرے بابا آپ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، اے میرے بابا آپ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں۔ امام عرش مقام فرماتے اے میری بیٹی صغریٰ جب تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا، وہ آ کر تجھے لے جائے گا، میں قاسم کو بھیجوں گا، وہ آ کر تجھے لے جائیں گے، میں تمہارے بھائیوں کو بھیجوں گا، وہ آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ حضرت صغریٰ عرض کرتی ہے جسے سن کر تمام سید صحابوں کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، تمام بیویوں کے سینے سے تیر آر پار ہو گیا۔ حضرت صغریٰ عرض کرتی ہے اے میرے بابا مجھے معلوم ہے نانا مصطفیٰ نے سے میں نے سنا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے آپ مکہ المکرمہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ میدان کربلا جا رہے ہیں۔ میرے نانا نے بتایا تھا کہ کربلا جو بھی جائے گا واپس پلٹ کر آئے گا۔ اے میرے بابا آج آخری بار علی اکبر کے ساتھ مجھے چل لینے دو، اے بابا آج آخری بار علی اصغر کو مجھے گودی لے لینے دو۔ المختصر یہ کہ حضرت صغریٰ نے وہ عریضہ پیش کیا، عریضہ پیش کرتی ہے اے بابا مجھے چلنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت امام عرش مقام فرماتے اے صغریٰ تو بیمار ہے، تو چل نہیں سکتی۔ حضرت صغریٰ نے اپنی توانائی کو ثابت کرنے کے لیے پوری طاقت لگا کر کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے چند قدم چلتی ہے کہ لڑ کھڑا کر زمین پر گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام شہر والوں جو حضرت سیدہ کی والدہ ہے، امام عرش مقام کی زوجہ محترمہ ہے، سیدہ زینب جو امام عرش مقام کی بہن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، مولا علی کی بیٹی ہے، ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی آؤ، صغریٰ کے منہ پہ پانی چھڑکو۔ حضرت صغریٰ کے منہ پہ پانی چھڑکا گیا،
حضرت سغرا ہوش پائی، میرے امام نے سینے سے لگایا، مسلمانوں تم بھی سفر کرتے ہو، ہم بھی سفر کرتے ہیں، ذرا دیکھو نبی کے گھر کے شہزادے، نبی کے نور نظر، نبی کے لخت جگر نے اس اسلام کی حفاظت کے لیے کس انداز سے سفر کیا ہے، اس اسلام کی تحفظ کے لیے کس انداز سے رخت سفر باندھا ہے۔ المختصر یہ کہ حضرت سغرا کو امام عرش مقام نے سمجھایا، امام عرش مقام نے حضرت سغرا کو تسلی دی۔ حضرت سغرا عرض کرتی ہیں کہ اے بابا ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایسا کریں ایک بار علی اصغر کو میری گودی میں تو اٹھا دیں۔ علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں، علی اصغر جو ننھے ہیں، علی اصغر جو چھوٹے سے بچے ہیں، کمسین ہیں، 6 مہینے کے ہیں۔ حضرت سغرا عرض کرتی ہے میرے بابا آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ علی اصغر مجھ سے زیادہ مانوس ہے، وہ راستے میں مجھے تلاش کرے گا، وہ راستے میں مجھے کھوجے گا، وہ راستے میں پریشان ہوگا۔ اے بابا مجھے لے چلے، مجھے میری طبیعت سے نہیں بلکہ علی اصغر کی خادمہ کی حیثیت سے لے چلے۔ اے بابا میں راستے میں آپ کو کہیں پریشان نہ کروں گی، آپ سے کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگوں گی، آپ سے پینے کے لیے کچھ نہیں مانگوں گی۔ حضرت شہر والوں نے علی اصغر کو لیا، امام علی مقام تشریف فرما ہے، علی اصغر کو لے کر شہر والوں سغرا کی طرف بڑھتی ہیں، چاہتی ہیں کہ سغرا کی گودی میں ڈالا جائے، لیکن حضرت سغرا جو علی اصغر کے لیے بے قرار ہے فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتی ہے۔ شہر والوں نے کہا اے سغرا معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو اسے گود میں لینا ہے، آخری بار اسے اپنی گود میں کھلانا ہے۔ اے سغرا اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچ لیا؟ حضرت سغرا عرض کرتی ہے اے میری والدہ مجھے بخار ہے اور میں نہیں چاہتی کہ بخار میں اپنے بھائی علی اصغر کو لوں اور میرے بخار کی گرمی سے علی اصغر کا چہرہ بھولا، علی اصغر کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا جائے۔ اے میری والدہ آپ علی اصغر کو میری بغل میں لے کر بیٹھے اور میں علی اصغر کو دیکھتی رہوں۔ تھوڑی دیر تک یہ معاملہ چلا، پھر میرے آقا حسین نے حضرت ام سلمہ کے حوالے جناب سغرا کو کیا، نبی کے شہر اور نبی کی نگہبانی میں حضرت سغرا کو چھوڑا اور میرا امام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کر رہا ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد امام عرش مقام آ گئے، لوگوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، امام عرش مقام کی تشریف آ گئی، صحابہ کرام نے والہانہ استقبال کیا، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے مکے کی فضا کھولی تھی۔ ایک بار پھر میں مکے والے کو یہ محسوس ہوا کہ جو مصطفیٰ رات کے وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا، اسی مصطفیٰ کی آج ہجرت کر کے مدینے سے مکے کی طرف آ گیا ہے۔ مکے والے اپنی قسمت پہ نازا ہے، مکے والے اپنے قسمت پر نازا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا امام حسین ابھی مکے ہی میں ہے کہ کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے، یہیں سے مارکہ کربلا کی دستک شروع ہوئی، کوفی کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ اے امام آپ تشریف لے آئے، ہم یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے، اے امام آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کے سائے رہ کر یزید کا کام انجام دیں گے، یزید کا سر تن سے جدا کریں گے، یزید فاسق و فاجر ہے، اے امام آپ تشریف لے آئے، ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے، ہم آپ پر اپنی جان کی قربانیاں کریں گے۔ عزیزان گرامی اس طریقے سے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ مختصر اختصار کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ مسلسل کئی سو خطوط آئے، میرے امام نے کسی خط کا جواب نہ دیا، نہ ہاں میں جواب ہے، نہ نہ میں جواب ہے، نہ نفی میں ہے، نہ اس بات میں ہے۔ جب کوفیوں نے دیکھا کہ نبی کے شہزادے کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، کوفیوں نے اپنی تحریر کا انداز بدل دیا۔ مورخین لکھتے ہیں آخر میں کوفیوں نے خط میں یہ لکھنا شروع کیا اے امام عرش مقام آپ کو ہم نے بلایا ہے، اگر آپ آج تشریف نہ لائے تو ہم یزید کی بیعت کر لیں گے اور کل نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ کے نانا سے عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے شہزادے کو بلایا تھا، ہم لوگوں نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا، لیکن آپ کا نواسا تشریف نہ لایا، اس بنیاد پر ہم نے یزید کی بیعت قبول کر لی ہے، کل نانا کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ المختصر یہ کہ جب خطوط کا انداز بدل گیا، جب خطوط کی رنگت بدل گئی تو میرے امام نے کہا کہ اب مجھے جانا ہوگا کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، اب ظاہراً یہ خطوط آ رہے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف نہ لائے تو ہم یزید کی بیعت کریں گے اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، لہذا میرے آقا حسین مکہ المکرمہ سے روانہ ہونا چاہ رہے ہیں، کوفے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ واقعہ بڑا طویل ہے،
لیکن میرے آقا حسین سے صحابہ نے عرض کیا اے میرے آقا آپ تشریف نہ لے جائیں, آپ اپنی جگہ پر اپنا نائب بنا کر کسی کو بھیجیں. میرے آقا نے اپنے برادر اپنے بھائی جناب امام مسلم کو روانہ کیا. حضرت امام مسلم کربلا کی طرف کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت امام مسلم نے اپنے ساتھ دونوں شہزادوں کو بھی لیا ہے جن کا نام ابراہیم و محمد ہے, جن کی عمر 6 اور 8 سال ہے. یہ دونوں شہزادے کو لے کر حضرت امام مسلم وہاں گئے, امام عرش مقام کے نائب بن کر گئے, امام عرش مقام کے نائب بن کر گئے. حضرت امام مسلم کا کوفے والوں نے بڑا پرزور استقبال کیا ہے. حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر پہلے یہ لوگ امام عرش مقام کے نائب ہونے کے ناطے 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور یہ وعدہ کیا کہ اے امام ہم جان تو دے دیں گے لیکن امام عرش مقام پر آنچ نہ آنے دیں گے. اختصار الروایت یہ ہے کہ اس طریقے سے کوفہ میں آل نبی کی محبت آماج کا ہوئی, آل نبی کی محبت کی شہرہ ہوئی کہ یہ خبر یزید کے دربار تک پہنچا. اور اس وقت کوفہ کا گورنر جن کا نام نعمان بن بشیر ہے, جو آل نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ان کو معزول کر کے اس نے ابن زیاد لعین بدبخت کو کوفہ کا گورنر بنا کر اسے کوفہ روانہ کیا. جب یہ کوفہ پہنچا کوفے کا نقشہ بدل گیا, کوفے کا خاکہ بدل گیا. اور اختصار و روایت یہ ہے کہ جناب امام مسلم کو اس نے شہید کر دیا اور ان کے 6 سالے اور 8 سالے بچے کو شہید کیا ہے. اس انداز سے یہ دونوں بچے کی شہادت ہو رہی ہے. مسلمانوں, میدان کربلا کوئی عام جنگ نہیں ہے, میدان کربلا کوئی عام معاملہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں بھی 6 سال کا بچہ ہے, آپ کے گھر میں بھی 8 سال کا بچہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. لیکن آؤ نبی کے گھر کے 6 سال اور 8 سال کے بچے کو دیکھو, ابراہیم و محمد کو دیکھو. جب انہیں شہید کرنے کے لیے نہر فرات کا کنارے حارث لے کر پہنچا ہے, دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں کہ اے حارث مجھے شہید کرنا چاہتے ہو تو بڑا کہتا ہے کہ پہلے مجھے شہید کرو کیونکہ میں اپنے سامنے اپنے چھوٹا کا خون بہتے نہیں دیکھوں گا. چھوٹا جس کی عمر 6 سال ہے عرض کرتا ہے اے یہ حارث اگر شہید کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے شہید کرو, میں اپنے سامنے اپنے بڑے بھائی کا خون بہتا نہیں دیکھوں گا. المختصر یہ کہ یہ نبی کا شہزادہ, نبی کا نور نظر ہر ایک دوسرے سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہے. حارث نے تلوار باہر نکالی, دونوں شہزادے ایک دوسرے سے لپٹ گئے. حارث نے ایک ہی تلوار کا وار کیا, دونوں شہزادے کا سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اختصار کے ساتھ مسلمانوں, ادھر امام عرش مقام نے 8 ذی الحج کو, جو حج کا بڑا قریبی زمانہ ہے, جو حجاج مکہ المکرمہ پہنچے ہیں انہیں وہ منظر ہوگا کہ 8 ذی الحج کو احرام میں سارے جہاں سے مسلمان جمع ہوتے ہیں. مکے کی فضا میں لبیک اللہم لبیک کی فضا سے مکے کی گلیاں کون جاتی ہے. اس وقت نبی کا شہزادہ مکے کو چھوڑ کر کوفے کی طرف ہجرت کر رہا ہے. نبی کا شہزادہ مکے سے روانہ ہو کر کوفے کا سفر کر رہا ہے. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ شہزادہ کوفے کی طرف بڑھتا گیا. راستے میں اسے خبر ملی کہ جناب امام مسلم کو شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم کے ساتھ حضرت حانی کو بھی شہید کیا گیا اور یہ قافلہ کوفے کی طرف رواں دوا ہے. راستے میں آپ نے جمعہ سے قبل سنا ہے کہ حضرت ہود ایک دستے کو لے کر ابن زیاد نے روانہ کیا تھا, جو ابھی ابن زیاد کی غلامی میں تھا, وہ جو ابھی یزیدی کے غلامی میں تھا. لیکن جیسے ہی میرے آقا حسین کی اختتام نماز پڑھی ہے, اب یزید کی غلامی دل سے نکل گئی, اب مال و زر کی چاہت دل سے نکل گئی. مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ اگر امام اچھا ہو تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے, اور اگر امام برا ہو تو دل بھی مؤثر ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے کسی بھی حالت میں کسی گستاخ کی اقتدا کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کسی بھی مجبوری تک پہنچے, آپ کو گستاخ کی اقتدا کی اجازت نہیں. المختصر یہ کہ یہ قافلہ 1 محرم الحرام یا 2 محرم الحرام کو کوفہ کی کربلا کی دھرتی پر پہنچتا ہے. 3 محرم کو 7 محرم کو ابن شمر العین کا ایک دستہ آتا ہے اور 500 شہسوار
جو نہر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور نبی کے خاندان پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے. 8 اور 9 کی شب بے چینی اور بے قراری میں گزرتی ہے. نبی کے عصر کے بعد یزیدی حملہ کرنا چاہتے ہیں. ابن زیاد کا حکم آ گیا, حملہ ہونا چاہتا ہے. لیکن مسلمانوں, میرے آقا نے فرمایا نہیں, آج کی رات عبادت کی رات ہے, آج کی رات تلاوت کی رات ہے, آج کی رات مناجات کی رات ہے. اے لوگوں, جاؤ اور ان سے کہو اگر وہ جنگ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہم کل دن میں جنگ کریں گے, رات میں ہم جنگ نہیں کریں گے. رات میں ہم پروردگار سے مناجات کریں گے, ہم عریضہ پیش کریں گے, ہم حی القیومہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے, درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. المختصر یہ کہ 10ویں محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے. اس چاند نے پورا منظر دیکھا ہے. 10ویں محرم کا چاند آسمان دنیا پہ رونما ہوا, طلوع ہوا. اس چاند کے طلوع ہوتے ہی ٹنکے بج گئے. ایک طرف امام کے جانے سے, دوسرے طرف 72,000, دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے. ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہے. مورخین حیران ہے کہ 72 کے خلاف 22,000 معاملہ کیا ہے. تو عشق بول پڑتا ہے کہ مورخ تجھے نہیں معلوم, لیکن ابن زیاد کو معلوم تھا. یہ 72 عام 72 نہیں, یہ وہ ہے جن کے رگوں میں سیدہ کا دودھ ہے. یہ وہ ہے جن کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے. یہ وہ ہے جو زبان مصطفیٰ کو چوس کر پروان چڑھے. المختصر یہ کہ میرے مسلمانوں, جنگ کا معاملہ شروع ہو گیا. آنو انصارو, نبی کی اور آل نبی کو جان چھڑکنے والے, نبی اور آل نبی سے مر مٹنے والے لوگ ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جا رہے ہیں, جان نثار ہو رہے ہیں, اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں, اپنی جان کو امام عرش مقام پر پیش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے پیش کیا. حضرت عمر جو یزید کے دستے کا سپہ سالار تھا, ابن زیاد نے جسے سپہ سالار امام عرش مقام کی بارگاہ میں آتا ہے, قدم حسین کو پکڑتا ہے, عرض کرتا ہے اے میرے آقا حسین, میں تو آیا تھا ابن زیاد کی طرف سے, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے. اے میرے آقا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے جہنم کا پروانہ مل جائے, لیکن اے میرے آقا, میں ابن زیاد کے دستے سے آیا تھا, آپ کو روکنے آیا تھا, آپ پہ ظلم کرنے آیا تھا. اے میرے آقا, اگر میں اس میدان میں آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ سخی نبی کے سخی شہزادے ارشاد فرماتے ہیں, اے حر انت فی الدنیا والآخرہ, اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. حضرت حر نے بڑھ کر جامع شہادت پیا, ایک ایک کر کے تمام جانثاروں نے شہادت پیا. اب نبی کے خاندان والوں کی باری ہے. سب سے پہلے جو فہرست مورخین نے متعین کی ہے وہ جناب مسلم کی باری ہے. ان کے صاحب, ان کے بھائیوں نے جامع شہادت پیا ہے. حضرت عباس علمبردار کا بازو کٹ گیا, وہ پانی لانے کے لیے 3 دن سے پانی بند ہے. عزیزان گرامی, وقت کی دامن میں اتنی فرصت نہیں کہ اس منظر کو رکھا جا سکے. المختصر یہ کہ ہر ایک عاشق نے اپنی جان فدا کر دی. اب امام حسین کے قریبی رشتے دار ہیں حضرت اولو محمد, جن کی عمر 5 اور 7 سال ہے, 6 اور 7 سال ہے. اختلاف و روایات, جو حضرت زینب کے شہزادے ہیں, یہ بھی رن میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں, یہ بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں. میرے آقا حسین اجازت نہیں دے رہے. حضرت سیدہ زینب بارگاہ حسین میں پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے, میرے بھائی, میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا ہے, آج تجھ سے کچھ سوال کر رہی ہوں, آج تجھ سے کچھ مانگ رہی ہوں. میرے آقا حسین نے فرمایا, اے میری بہن, جب تک میں مدینے میں تھا تو نے کچھ نہیں مانگا. اے میری بہن, میں مکے میں تھا تو نے کچھ نہیں مانگا, آج مانگ رہی ہے جب تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت سیدہ زینب کی عریضہ پر میرے آقا نے فرمایا, بہن بول کیا مانگتی ہے؟ کہا, میرے دونوں شہزادوں کو رن میں جانے کی اجازت دی جائے. یہ دونوں ننھے شہزادے جن کی عمر 4 اور 5 سال ہے. اختلاف و روایات, بعد میں 4 اور 5 سال کی قید لگائی ہے, بعد میں 6 اور 7 سال کی قید لگائی ہے. المختصر یہ کہ جن کی عمر زیادہ سے زیادہ 7 سال اور کم سے کم 4 سال, یہ 2 شہزادے
शहजादे हैं जिनका नाम मुअर्रिखीन ने और मोहम्मद लिखा है, जो इमाम हुसैन के भांजे हैं, रंग में जाना चाहते हैं। इमाम अर्श मकाम ने बहन की इस्तेदा पर, बहन के इंतजा पर इन्हें इजाजत दे दी है। ये मैदान जंग में गए और इन्होंने भी अपने मामू नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए, नबी की शरीयत को बचाने के लिए, अजान की हिफाजत के लिए, नमाज की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यजीदियों ने आवाज दिया, ए इमाम आइए, अपने भाइयों की लाश उठा कर ले जाइए। मेरा इमाम रन में जाता है, दोनों शहजादों की लाश को उठाता है, लाकर अपने खीमे के करीब रखता है। एक माँ हमारे घर में भी है, क्या हमें जब कांटा हमारे चंद साला बच्चे को कांटा जब चुभता है तो हमारी माँ का दिल बेचैन हो जाता है। जरा ज़ैनब से पूछे कि उस ज़ैनब ने रन में तैयार लड़ने के लिए अपने शहजादों को भेजा है, उन्हें तैयार किया है। अब हजरत कासिम की बारी आती है। ये कासिम कौन है? इमाम हसन मुज्तबा के शहजादे हैं। ये कासिम रन में जाना चाहते हैं, मेरे इमाम से इजाजत तलब कर रहे हैं। इमाम कहते हैं, कासिम मैं तुझे रन में नहीं भेजूंगा क्योंकि तुम मेरे भाई हसन मुज्तबा की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें रन में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। हजरत कासिम ने 2-3 बार कोशिश की लेकिन इजाजत नहीं मिली। आखिर में अपनी वालदा के पास पहुंचे, कहा ए मेरी वालदा मुझे इजाजत दिला दे, ए मेरी वालदा मुझे जंग में जाने की इजाजत दिला दे। हजरत कासिम की वालदा ने उन्हें पकड़कर हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में जो खूबी है हजरत कासिम की, उनकी बारगाह में पेश किया। कहा कि मेरे बेटे को भी जंग में जाने की इमाम हुसैन से इजाजत दिला दे। अभी ये कही रही थी कि एक ताबीर हसन मुज्तबा ने अपने विसाल के वक्त इमाम कासिम के बाजू में बांधा था और इरशाद फरमाया था, ए कासिम जब कोई मुसीबत की घड़ी आएगी उस ताबीज को खोल कर देख लेना। हजरत कासिम की माँ इरशाद फरमाती है, कासिम आज तक हम पे कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन आज जो मुसीबत आई है इससे बड़ी अब कोई मुसीबत आ नहीं सकती। लिहाजा उस ताबीज को खोला गया। जब कासिम की ताबीज खोली गई जो इमाम हसन मुज्तबा ने अता की थी, तो ताबीज की तहरीर ताबीज में यह तहरीर था, ए कासिम जब तुम मैदान करबला में पहुंचो और मेरे भाई हुसैन शहीद आजम रन में जाना चाहता हो, उससे पहले तुम अपनी जान को कुर्बान करके मेरे हुजूर हाजिर हो जाना ताकि तुम मेरी बारगाह में सुलखुलूई हासिल कर सको। अल-मुख्तसर ये लेटर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में गए। इमाम हुसैन ने खत देखा, आंखों से आंसू रहा है, आंखों से आंसू जारी है। हजरत कासिम को रन में जाने की इजाजत दे दी गई। हजरत कासिम रन में गए। हजरत कासिम नबी के शहजादे हैं। हजरत कासिम इमाम हसन मुज्तबा के शहजादे हैं। आपकी तलवार इस अंदाज से चमकती थी कि एक एक वार में इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों में ऐसा शख्स सवार था जो अकेला हजार पे भारी था, लेकिन हजरत कासिम की तलवार ने वो जौहर दिखाया कि एक एक वार में एक कसर तलब कर दिया। तलवार चल रही थी, यजीदी डर रहे थे, तलवार चल रही थी, यजीदी कट रहे थे, तलवार चल रही थी, यजीदी कट रहे थे। अल-मुख्तसर ये कि जब इब्ने साद ने देखा कि एक ही तलवार कहीं पूरे मैदान करबला को फतह न कर ले, लिहाजा चारों तरफ से उन्हें घेर दिया गया और चारों तरफ से उन पर तीर की बारिश की गई। मुख्तसर ये कि करबला में कुछ लाशों के साथ वो मामला किया गया, उसमें एक लाश इमाम कासिम की है। आप जब घोड़े से गिरे, अभी फसे मुंसरी से परवाज नहीं की, अभी आपने जामे शहादत नहीं किया, सिर्फ जख्मी हुए और घोड़े से गिरे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब इमाम कासिम घोड़े से गिरे, 19 साल उम्र है, 19 साल की उम्र है हजरत कासिम की, घोड़े से गिरे तो यजीदियों ने देखा कि हजरत कासिम नीचे गिर गए, तो यजीदियों ने हजरत कासिम के जिस्म पर जिंदगी में ही घोड़े दौड़ा दिए। और घोड़े दौड़ाने की कैफियत ये हुई कि जिंदा कासिम की एक पसली दूसरे पसली से जाके टच हो जाती है और हजरत कासिम ने जामे शहादत किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदियों ने आवाज दिया, इमाम आइए लाशें उठा कर ले जाइए। मेरे इमाम लाशें ले आए। मुख्तसर रिवायात और इख्तिसार के साथ अजीज़ान गिरामी, इमाम के शहजादे अली अकबर आते हैं। अली अकबर ने भी जंग लड़ा है, अली अकबर ने भी यजीदियों को काटा है, अली अकबर ने भी यजीदियों को काटा है। अली अकबर की फजीलत यह है कि अली अकबर देखने में मुस्तफा जाने रहमत के हम शबी है, देखने में शबी है, मुस्तफा है। जब रन में हजरत कासिम हजरत अली अकबर आए थे तो यजीदियों में बास को यह खौफ हो गया था कि इस चेहरे पर हम तीर कैसे चलाएंगे, ये चेहरा तो मेरे मुस्तफा
المختصر یہ کہ حضرت علی اکبر آئے، علی اکبر نے بھی تلوار چلائی ہے، علی اکبر نے بھی تلوار چلائی ہے، یزیدی کاجر مولی کی طرح کٹتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے حضرت علی اکبر پہ وار کیا اور علی اکبر کے سینے پر تیر پیوست ہو گیا، حضرت علی اکبر کے سینے پہ تیر لگا ہے۔ یزیدیوں نے آواز دیا، اے امام آئیے اور اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لے جائیے، اے امام آئیے علی اکبر کا لاشا لے جائیے۔ میرے امام جب گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا، قاسم نیچے، علی اکبر نیچے ہے اور ان کے سینے میں تیر پیوست ہے۔ میرے امام کی اس وقت عمر اختلاف الروایات، بعض نے 55 سال 5 ماہ 5 دن کہے ہیں اور بعض نے 56 سال کہا ہے، اختلاف الروایات جو بھی عمر ہو، 55 اور 56 سال کی عمر ہے۔ میرے آقا حسین آئے، دیکھا بیٹے علی اکبر کے سینے میں تیر پیوست ہے۔ باپ نے علی اکبر کو اٹھایا، میرے امام نے علی اکبر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چاہتے ہیں کہ تیر کو نکالا جائے، تیر کو کھینچا جائے، تیر کو باہر کیا جائے۔ مسلمانوں اس دین کی حفاظت کے لیے دیکھو نبی کے خاندان والوں نے کیسی قربانیاں پیش کی ہے۔ حضرت علی اکبر کے سینے سے میرے آقا حسین تیر نکالنا ہی چاہ رہے ہیں، تیر کھینچنا ہی چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا حسین نے پوری طاقت لگائی اور تیر کھینچا، ابھی تیر باہر نکلا ہی تھا کہ تیر کے نوکے پر، تیر کے نیزے پر، تیر کی نوک پر حضرت علی اکبر کا دل بھی باہر آ گیا۔ میرے آقا حسین نے تیر کو باہر کھینچا، تیر کے نیزے پر، تیر کے نوک پر علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ مسلمانوں تم نے بھی اپنے بچے کو پالا ہے، مسلمانوں تمہارے گھر میں بھی شباب بچہ ہے، لیکن دیکھو نبی کے گھر کا بچہ، نبی کا لاڈلا، نبی کا نور نظر، نبی کا رخت جگر، نبی کا آنکھ کا تارا کس طریقے سے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال عزت و آبرو اپنی آل اولاد کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ پھر آخر میں میرے آقا حسین میدان رن میں گئے، میرے آقا حسین نے میدان رن میں خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اختصار روایت یہ ہے کہ میرے آقا حسین کی تلوار چلی، یزیدیوں نے بھی تلوار چلایا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین جب تلوار چلا رہا تھا تو دیکھنے والے کو یہ لگ رہا تھا کہ ذوالفقار حیدری کو جلال آ گیا ہے۔ میرے آقا حسین کی جب تلوار چل رہی تھی دیکھنے والے کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج عاشورے کا دن ہے، حضرت آدم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو۔ میرے آقا حسین کی تلوار چل رہی ہے، دیکھنے والے کو یہ لگ رہا تھا کہ آج جناب محمد رسول اللہ میدان کربلا میں محمد رسول اللہ نے تلوار اٹھا لی ہو۔ میرے آقا حسین کی تلوار چل رہی تھی، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو چھوٹ گیا ہو۔ میرے آقا حسین کی تلوار چل رہی تھی، دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آقا حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو جڑ گیا ہو۔ اختصار روایت، بالکل اختصار کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے رہے، یزیدی ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ اس تلوار جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، وہ تلوار جسے قاسم کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے اپنے ماں باپ کربلا ہونے والا سکینہ پہ ظلم نہ روک سکا، وہ تلوار جسے حضرت سیدہ زینب کے اسیری نہ روک سکی، وہ تلوار نماز کے وقت رک گئی۔ اور میرے آقا حسین نماز کے لیے نیت باندھے ہیں، میرے آقا حسین نے نماز کے لیے نیت باندھا ہے۔ آپ نے ابھی سنا ہی کہ میرے آقا حسین نے سب کو سجدے میں رکھا، یزید لعنتی نے میرے آقا حسین کے سر کو تن سے جھکا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف ایک سوال آپ کے ذہن کے حاشیے کو رکھ کر میں اپنی بات ختم کر دوں کہ مسلمانوں میدان کربلا میں حکومت حسین کی، طاقت یزید کی ہے لیکن حکومت حسین کی ہے۔ ہمارے دامن میں اتنا وسعت نہیں وقت کے دامن میں کہ میں وہ خاکہ رکھوں کہ میدان کربلا میں بھی میرے آقا حسین نے جس کو جو کہہ دیا ہے اسے وہ ہو گیا ہے، میرے آقا حسین نے جس کو جو عطا کر دیا اسے وہ مل گیا ہے، کیونکہ یہ نبی کا شہزادہ ہے۔ لیکن آئیے اس حسین سے پوچھے، اے آقا حسین آپ کو با اختیار ہے، اے آقا حسین آپ کو تو اختیار ہے، اے میرے آقا حسین آپ کو با اختیار ہے، لیکن آپ نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، کیونکہ ایک رکعت مکمل ہوتی ہے 2 سجدے کے
آپ نے پہلا ہی سجدہ کیا, آپ نے دو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو اختیار تھا, چاہتے تو دو سجدہ کر لیتے. میرے آقا حسین کے تربت اطہر سے جواب ملے گا, تصور میں میرے آقا حسین جواب دیں گے, اے لوگوں کیا تم نے میرے نانا مصطفیٰ کا قول نہیں سنا؟ میرے نانا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. اے لوگوں میرا یہ دوسرا سجدہ تھا, پہلا سجدہ آمنہ کے لال نے ولادت کے وقت رب اپنی امتی کی رٹ لگا کرتی تھی, اور دوسرا سجدہ سیدہ کے لال نے دین کی حفاظت کے لیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اللہ اکبر. مختصر یہ کہ سر حسین کو تم سے جدا کر دیا جاتا, اور بڑی مشہور روایت آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا حسین کا سر نیزے پہ چڑھنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا. میرے آقا حسین کا سر نیزے پہ چڑھ کر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا. آئیے عالم تصور میں سر حسین سے پوچھیں, اے میرے آقا حسین کا سر, اے سر انور, کیا ضرورت تھی کٹ جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے شہداء شہید ہوئے, ابو بکر صدیق شہید ہوئے, لیکن قرآن کی تلاوت نہیں. اے امام علی مقام, آپ سے پہلے عمر بن خطاب شہید ہوئے ہیں, لیکن بعد شہادت قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے. اے میرے آقا, آپ کے بابا امام علی بھی شہید ہوئے, لیکن بعد شہادت قرآن کی تلاوت نہیں. اے میرے آقا, آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ بھی شہید ہوئے, لیکن بعد شہادت قرآن کی تلاوت نہیں. اے میرے آقا, آپ بعد شہادت قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ میری ماؤں بہنوں اور مسلمانوں, اپنے گھر میں یہ پیغام لے جاؤ, میرے آقا حسین کا جواب ہوگا. یہ لوگوں اس راز کو جاننا چاہتے ہو, آؤ میرے بچپنے کو دیکھو. میرے بچپنے کی کیفیت کیا ہے؟ کہ جب میں عالم بچپنے میں تھا, میں اپنی امی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا کرتا تھا. میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تو پہلے وضو کرتی تھی, اور وضو کرنے کے بعد زبان پہ قرآن کی تلاوت کرتی, اور میں اپنی ماں کے پستان سے لگ کر دودھ پیتا. سائنس یہ کہتا ہے کہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اس وقت ان کی زبان حرکت کرتی ہے, ان کی حرکت سے ان کے خون کی روانی تیز ہوتی ہے. جب خون کی روانی تیز ہوتی ہے, اس سے دودھ بنتا ہے. دودھ کو بچے پیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مائیں, آج ہماری مائیں دودھ پلاتی ہے تو گانا گا کر پلاتی ہے, ہماری مائیں دودھ پلاتی ہے تو گالی گا کر پلاتی ہے. لیکن سیدہ نے دودھ پلایا تو زبان پر قرآن کی تلاوت, جب قرآن کی تلاوت کی ہے تو زبان حرکت کیا, باڈی میں حرکت ہوا, اور جب جسم میں حرکت ہوا خون کی روانی تیز ہوئی. جب خون کی روانی تیز ہوئی, اسی خون سے دودھ بنا. اسی دودھ کو امام عرش مقام نے پیا. پتہ یہ چلا کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا امام سیدہ کا دودھ پی رہا تھا, اور عشق یہ بول رہا تھا کہ امام سیدہ کا دودھ نہیں, قرآن کی تاثیر پی رہا ہے, قرآن کی تاثیر پی رہا ہے. اسی کے ساتھ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچتا ہے, پھر کوفہ سے اس قافلے کو مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے, جو بڑی طویل سفر ہے. پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہو, مولا کریم ہم سب کو امام عرش مقام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یہی مذہب اسلام جب کربلا میں بیمار پڑ رہا تھا, یہی مذہب اسلام جب کربلا میں پیشنٹ بن گیا تھا, یہی مذہب اسلام جب کربلا میں بہت نازک عالم میں پہنچ گیا تھا, جب اس مذہب اسلام کو کسی مسیحائی کی ضرورت تھی, جب اس مذہب اسلام کو کسی رہبر کی ضرورت تھی, تو قانون فطرت یہ پکار رہی تھی لاکھوں لوگ دنیا میں موجود ہیں مگر سب کا خون مذہب اسلام میں نہیں لگے گا. آواز آ رہی ہے حسین, مدینے سے تمہیں کربلا آنا ہوگا کیونکہ تمہارا خون نبی کے خون سے مل رہا ہے. علی اکبر تمہیں کربلا آنا ہوگا, تمہارا خون نبی
نہیں ابھرے گا۔ مذہب اسلام کے چاہنے والے آل رسول کی جماعت قیامت تک رہے گی، رسول اللہ کے گھر کے لوگ یہ قیامت تک رہیں گے۔ پکار رہی ہے حسین زندہ ہے، تکبیر پکار رہی ہے حسین زندہ ہے، اقامت بول رہی ہے حسین زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، حدیث بول رہی ہے حسین زندہ ہے، آسمان کو سب بول رہی ہے حسین زندہ ہے، زمین کا بچھونا بول رہا ہے حسین زندہ ہے، دریاؤں کی لماری بول رہی ہے حسین زندہ ہے، سمندروں کی سیلانی بول رہی ہے حسین زندہ ہے، پھولوں کا تبسم بول رہا ہے حسین زندہ ہے، ستاروں کی مسکراہٹ بول رہی ہے حسین زندہ ہے، تاروں کی جگمگاہٹ بول رہی ہے حسین زندہ ہے، صحابہ کی محبت بول رہی ہے حسین زندہ ہے، ابو بکر کی صداقت بول رہی ہے حسین زندہ ہے، عمر کی عدالت بول رہی ہے حسین زندہ ہے، عثمان کی سخاوت بول رہی ہے حسین زندہ ہے، علی کی شجاعت بول رہی ہے حسین زندہ ہے، غوث کی کرامت بول رہی ہے حسین زندہ ہے، آج رسول اللہ کی امت بول رہی ہے حسین زندہ ہے۔ واقعی آج کا دن صرف ہم اپنی زبان سے اتنا بول دیں کہ حسین زندہ ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ آج ہی کی دن تو یہ بات بولنا ہے۔ سید اعظم مظفر صاحب کہنا ہے کہ آپ پتے کی بات کہا تھا پروگرام میں کہ جس روز حسین شہید ہوئے تھے اسی دن وہ زندہ ہو گئے تھے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی زندگی اللہ نے عطا فرما دی کہ کچھ لوگ جو مردہ بول رہے ہیں ان کی سوچ مردہ ہے، ان کی فکر مردہ ہے، ان کا خیال مردہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کی پوری برادری مردہ ہے، اور زندہ کہنے والوں کی جماعت جو آج قرآن کا سہارا لے کر، حدیث کا سہارا لے کر، آج مسائل کا سہارا لے کر، محبتوں کا سہارا لے کر، ہم اور آپ جو آج حضرت حسین کی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں، اس بات کو دہرا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہماری محبت کی اعلیٰ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زندہ عقیدے پر ہمیں اور آپ کو قائم و دائم رکھے۔ ایک آل رسول کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جمعہ میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بڑی جلدی ہم لوگ اپنی گفتگو سمیٹ دیتے ہیں، مگر جہاں تک ہو سکتا ہے جو ہیڈ لائن کی باتیں وہ آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ اب میں سید صاحب قبلہ سے خود بھی تقریر سننے کی تمنا رکھتا ہوں اور آپ بھی سننے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ ایسا موقع کم آتا ہے کہ حسین کا ذکر کوئی آل رسول کرے۔ یہ سید آتے ہیں، سیدوں میں اور ہم لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ہم غلام ہیں یا آقا ہیں، ہم دیوانے ہیں یا ہماری تمناؤں کے مرکز ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم لوگ در والے ہیں اور یہ لوگ گھر والے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مذہب اسلام کا یہ چراغ جلتا رہے گا، کوئی لاکھ پھونک مارے، کتنے ذاکر نائک اور کافر نائک آئے اور چلے گئے، اور قیامت تک کتنے آئیں گے بدبخت اور بدبختی دکھا کر چلے گئے، مگر میرا حسین جہاں چمک رہا تھا آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے۔ دونوں بھائیوں کے نام میں کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ حسن اور حسین، جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں ذرا ان کی توجہ چاہوں گا۔ حسن پر زبر ہے، حسن پر زبر ہے، اور حسین پر پیش ہے، حسن اور حسین۔ مگر اسی حسین کے پیش کو اگر حسن پر رکھ دیا جائے تو وہ حسن حسن ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ مذہب اسلام کتنا حسن والا ہے، یہ حضرت حسن کو دیکھیے، اور مذہب اسلام کتنا حسین ہے، یہ حسین کو دیکھیے۔ زبر زیر سے کتنا معنی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جا رہا ہے۔ کربلا والوں نے تو محبتوں کا جو حق ادا کیا۔ یزید نے چاہا کہ ان کو ڈرا دے، دھمکا دے، ان کو دھمسا دے، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ جس کے بدن میں علی کا خون دوڑ رہا
کے جسم میں فاطمہ کے پاک دودھ کا حصہ ہو، وہ بھلا دنیا کے باقی قوتوں سے کب ڈرے گا؟ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہو رہی، اور اللہ کے شیر ہمیشہ شیر اور بہادر کی زندگی جیا کرتے ہیں۔ اسی بھارت میں ٹیپو سلطان نے کہا تھا، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ حضرت حسین نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ باطل کے سامنے جھکنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنا سر کٹا لو، مگر ہم کبھی بھی اس کی اطاعت اور اس کی بیعت نہیں کریں گے اور کبھی نہیں مانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹانا منظور کر لیا، مگر سر جھکانا منظور نہیں کیا۔ یہی حق پرستی کا شیوا ہے اور یہی اہل حق کا طور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس راستے کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ شہیدوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہے نا؟ جبکہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ہاتھ کٹ گیا، یہ گردن الگ ہو گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور قرآن ان ٹکڑے ٹکڑے ہونے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی ہے! بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، ہمیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے زندہ ہے۔ حضرت حسین کی زندگی کا اعلان، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین کے ماننے والے موجود ہیں۔ پوری دیوانوں میں، پوری ماننے والوں میں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طرح ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اس راز سے واقف ہے، زمانے والے زندہ ہیں، محمد کے گھرانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آخر شبیر کے نام مٹانے والے۔